أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. جب یہ فرما دیا کہ سارا غلبہ اللہ کے لیے، وہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے ان ساری چیزوں کو. الا، یاد رکھو، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی کے لیے. یہ ہے خدا کی توحید پہ نویں عقلی دلیل. 8 دلائل پہلے گزر گئے، یہ نویں عقلی دلیل اللہ تعالی نے دی ہے کہ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں. اس سورہ مبارکہ کی 55 نمبر آیت دیکھیے، پیچھے گزری ہے نا. اس موقع پہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ما، جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. یہاں دیکھ لیجئے پھر وہی الفاظ آگے، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. تو لفظ کون سا بدلا؟ من. وہاں ما آیا تھا، یہاں من. اور اس آیت پہ عرض کیا تھا کہ ما عربی میں بالعموم بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہاں فرما دیا اس آسمانوں میں، زمین میں جتنی چیزوں میں بظاہر تم روح اور شعور نہیں دیکھتے، پتھر ہے، مٹی ہے، عمارت ہے، یہ سب کی سب چیزیں ہماری ہیں، اسباب سارے ہمارے ہیں. یہاں پر من لے آئے، اور من عربی میں بالعموم استعمال ہوتا ہے جاندار چیزوں کے لیے. تو یہاں پہنچ کے بتا دیا کہ اس آسمانوں میں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جانور ہیں، روحیں ہیں، یہ سب کے سب ان چیزوں کے مالک بھی ہم ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے اختیار میں، یہ سب چیزیں بھی ہماری، اسباب بھی ہمارے. پھر شرک کاہے کا؟ اللہ کی توحید پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کا قبضہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے تابع ہیں. تو جب اس کے تابع ہیں، حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. وما یتبع، اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس کے بعد کہ وما یتبع، اور یہ جو پیچھے پڑے ہیں، یہ جو پیروی کر رہے ہیں. یہ آیت مشکل آیات میں سے ہے اور اس کا ترجمہ بھی مشکل ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، اور یہ جو پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، شرکاء، شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں. اصل میں ترجمہ یہ ہے کہ وما یتبع الشرکاء، یہ جو پیروی کر رہے ہیں خدا کے ساتھ جو شریک بنائے ہیں ان کی. یہ جو الذین یدعون من دون اللہ کے الفاظ ہیں نا، یہ ان کی تعریف یا ان کی مذمت جو بھی اسے کہیے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اللہ تعالی کے علاوہ پیروی کر رہے ہیں اپنے شرکاء کی. الذین یدعون من دون اللہ، ہاں جو لوگ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یتبع، پیروی کرتے ہیں، شرکاء، خدا کے ساتھ جو شریک بنائے ان کی. اور پہلے ماں لگا دیا تو مطلب یہ کہ نہیں پیروی کرتے. واو کا مطلب ہو گیا اور، ماں کا مطلب نہیں. یتبع، وہ پیروی کرتے، پیچھے چلتے. کون؟ الذین یدعون من دون اللہ، جو کہ خدا کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں. یہ لوگ کس کی پیروی نہیں کرتے؟ شرکاء، جو شریک خدا کے ٹھہرائے ہیں. یہ لوگ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ بظاہر تو یہ ہے کہ شرکاء کی، لیکن اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ پیروی کر رہے ہیں در حقیقت اپنے خیال کی. وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے یہ الا یخرصون، مگر یہ کہ اندازے قائم کرتے ہیں. یعنی اس کائنات میں فی الحقیقت اللہ کے علاوہ تو کوئی خدا ہے ہی نہیں.
اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو یہ لوگ جو خدا کے علاوہ دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، یہ پیروی ان شرکاء کی کر ہی نہیں رہے۔ فرشتوں کو پکارتے ہیں تو یہ فرشتوں کی تھوڑا پیروی کرتے ہیں، یہ فرشتوں کی تھوڑا عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتبعون الا الظن، یہ اپنے خیال کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منوا لیں گے، ان کا خیال یہ ہے کہ جن بزرگوں کے نام پہ ہم نظر و نیاز دیتے ہیں یہ خدا کے ہاں بڑا مقام ہے، لہذا اللہ ان کے سامنے مجبور ہو جائے گا۔ تو یہ ان کا خیال ہے نا، اصل میں تو فرشتے بھی جانتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں۔ اصل میں تو دنیا میں بھی جو اولیاء اللہ جو بزرگ تھے وہ سب جانتے تھے کہ خدا کے یہاں کسی کا زور نہیں چلتا۔ تو یہ پیروی ہوئی کس کی؟ عبادت اور پرستش ہوئی کس کی؟ اپنے خیال کی، کیونکہ فی الحقیقت کوئی معبود اللہ کے علاوہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ اپنے خیال کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فقط اور فقط اپنے اٹکل، اپنا گمان، اپنا ظن، اپنا خیال ہے جو قائم کرتے۔ جی 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 آتے ہیں اس پہ۔ اچھا فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کچھ بھی نہیں کرتے مگر یہ کہ اپنا گمان ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی شرک کا کاروبار پچھلے زمانوں میں چلتا رہا اور اب بھی یہ ان سب مشرکین کا اپنا خیال ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ارسطو، یونان کے فلاسفہ، یہ بھی جتنے شرک میں مبتلا تھے اللہ کی صفات کے بارے میں، ان میں کئی ایک ایسے تھے جو اللہ کی ذات کو ایک ہی مانتے تھے، لیکن اللہ کی صفات کے بارے میں جو شرک کرتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ ان کے اپنے مراقبات تھے۔ اس مراقبات کو نہیں کہہ رہا جو صوفیہ اور تصوف کی بات ہے، والعیاذ باللہ، وہ تو چیز ہی الگ ہے، اس کی تو کئی مرتبہ بات ہوئی، وہ چیز ہی الگ ہے۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی، انہیں ایسے کرشمے نظر آتے تھے، وہ سوچ کا نتیجہ تھے۔ بہت مرتبہ انسان کسی چیز کو سوچتا ہے پھر اسے خواب میں دیکھ لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے ایسی چیزیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ستاروں کی حرکات سے انسانوں کے حالات بدلتے ہیں، لہذا اس خیال کے مطابق انہوں نے ان ستاروں کی عبادت گاہیں، معبد قائم کر لیے، ہیکل قائم کر لیے۔ سورج کے لیے الگ پرستش کی جگہ ہو گئی، چاند کے لیے الگ پرستش کی جگہ ہو گئی کہ جب ہم انہیں پوجتے ہیں یہ خوش ہوتے ہیں، یہ خوشی کے بعد ہمارے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہم الا یخرصون، یہ اپنے خیال کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو شرک کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، اس سے پوچھئے یہ بت کیا دیتا ہے؟ وہ اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے۔ وہ جتنے بھی دلائل لائے گا کیا اس کے پس پشت وحی ہے؟ کیونکہ وحی قطعی علم ہے اور باقی علم سارے کے سارے گمان ہیں، تجربات کے ذریعے کوئی پہنچتا ہے تو پہنچتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کیا پیروی کرتے ہیں، کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ پوچھا گیا ہے کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ نہیں پیروی کرتے مگر اپنے خیال کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کچھ نہیں کرتے مگر یہ کہ اپنے خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، اٹکلیں، تکے۔ اور اللہ کی عبادت وہ وحی کی بنیاد پہ قائم ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی جس عبادت کی دعوت دیتے ہیں وہ قطعی اور یقینی۔ 8 دلائل ہو گئے توحید کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں 9 ہو گئے نا، 10ویں عقلی دلیل دیا خدا نے اپنی توحید کی۔ 11 عقلی دلائل ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ 10ویں دلیل ہے یہ آیت کریمہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ دن اور رات اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، بھلا بتاؤ اگر اللہ مالک نہیں ہے تو پھر کون ان تبدیلیوں کو لاتا ہے؟